الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ علق کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے سورہ قدر کی ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں دو واقعات منقول ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ جو پورا سال 1000 سال تک جہاد میں مشغول رہے اور کبھی بھی اپنے بدن سے ہتھیار کو نہیں اتارے، 1000 سال تک مسلسل جہاد کرتے رہے۔ تو تمام مسلمانوں کو اس پر تعجب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور اس کو نازل فرمانے کے بعد مسلمانوں کی ایک رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام عمر بھر یعنی 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ تمام رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور صبح کے وقت وہ جہاد میں نکل جاتے تھے اور پورا دن جہاد کرتے تھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور قریباً 1000 سال تک ان کا یہ معمول رہا، اور 1000 سال تک مسلسل وہ اس کام کو کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ امت محمدیہ کی ایک رات کی عبادت ان کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز اس صورت میں یہ پتہ چلتی ہے کہ شب قدر کی جو خصوصیت ہے وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کسی کو بھی ایسی رات اللہ نے نصیب نہیں فرمائی۔ دوسری چیز اس کے اندر ہے القدر۔ قدر کے معنی عربی کے اندر الگ الگ آتے ہیں۔ ایک تو آتا ہے شرف کے اور عظمت کے، اور یہاں پر امام جوزی اور بعض حضرات مفسرین نے اور زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی کو مراد لیا ہے کہ یہاں پر شرف اور عظمت کے معنی مراد ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر بن وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھائی اس کو یہاں پر جو ہم نے شرف اور عظمت کے معنی مراد لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کی اس سے پہلے کوئی عظمت نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں تھی گناہوں کی وجہ سے، اور اس رات میں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی وہی عظمت اور وقعت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر اس کے معنی مراد لیے گئے۔ دوسرے معنی قدر کے ہیں تقدیر کے اور فیصلے کے۔ اس سے یہ بنیاد ہوتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی اس رات کے اندر آنے والے، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک کے تمام چیزوں، جو تمام مخلوقات میں جو چیزیں پیش آنے والی ہے، چاہے وہ بارش کا نزول ہو، چاہے اسی طرح کس انسان کو اس دنیا میں آنا ہے، کس کو جانا ہے، کس انسان کو کتنی روزی دینی ہے اور کس کی کتنی روزی گھٹانی ہے، اور اس کی عمر اور اس کی موت، ان تمام کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تقدیر ازلی سے مقررہ فرشتوں تک پہنچاتے ہیں ان کے وقت معین کے ساتھ۔ اسی طرح کس کو اللہ اس سال حج نصیب فرمائیں گے، نہیں فرمائیں گے، وہ تمام چیزیں اللہ اس میں اس رات کے اندر تقدیر ازلی سے لے کر فرشتوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں ہے کہ 4 فرشتے اللہ نے مقرر کیے جن تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان 4 فرشتوں تک یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روح سے مراد تنزل الملائکۃ والروح، والروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔
اور اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں سدرۃ المنتہا پر جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور تمام مومن مرد اور عورتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں، بجز اس آدمی کے جو شراب میں اور خنزیر کے گوشت کھانے میں مبتلا ہے، اس کو چھوڑ کر تمام مومن مرد اور عورتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں سلام کرتے ہیں۔ اس صورت میں ایک چیز یہ پتہ چل گئی کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں ہو پائی ہے کہ کس تاریخ کے اندر یہ شب قدر آتی ہے۔ اگر علماء کے قول کو ملایا جائے تو تقریباً 40 قول ملتے ہیں کہ شب قدر فلاں فلاں تاریخ میں آتی ہے، لیکن صحیح احادیث کو اگر جمع کیا جائے اور ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان تمام احادیث کا نچوڑ یہ بات بتلاتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الاواخر رمضان، کہ تم شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کیا کرو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں اور طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اسی لیے تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان مبارک کے اخیر راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے تو اس کے بارے میں بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات میں عبادت کر لے اور اس کو عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر کو نہیں پایا تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پا لوں اور میں شب قدر کو حاصل کر لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سب سے زیادہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی کہ جب شب قدر پالو تو یہ دعا کو کیا کرو۔ اب دیکھیے سورت کا ترجمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب مفسرین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ عرش معلیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اور پہلے آسمان پر جو پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ دوسرا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے شب قدر میں نازل فرمائی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، لہٰذا اس قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ خود فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ بہتر ہے 1000 سال سے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کا اگر حساب لگایا جائے تو کم از کم 83 سال ہوتے ہیں، 83 ایئرس ہوتے ہیں، ان 83 ایئرس سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہتر کا لفظ یہاں پر استعمال کیا اللہ نے، اب وہ کتنی بہتر ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، 1 گنا 2 گنا 10 گنا، جتنی بھی زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی عبادت کے اعتبار سے اس کو اتنی بہتر بنا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ بہتر ہے 1000 مہینے سے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبرائیل، والروح سے مراد حضرت جبرائیل ہے، کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اس میں اپنے رب کے حکم سے، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر تمام معاملات کو لے کر۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ تمام خیر کے معاملات ہیں، کوئی بھی شر کا معاملات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر نہیں اترتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں کوئی شر اور آفت نہیں ہے، بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں سلامتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ صبح صادق تک رہتی ہے، اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد